جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم سامعین کرام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا اہل ہے، اللہ کا خاندان ہے، اللہ کا اسرہ ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ کے خاندان سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اہل اللہ اہل القرآن، کہ اہل اللہ سے مراد اہل قرآن ہیں، قرآن والے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو قرآن کو پڑھاتے ہیں. اہل اللہ سے مراد کون ہے؟ اہل قرآن. اہل قرآن سے مراد کون ہے؟ اہل قرآن سے مراد صاحب القرآن ہے، قرآن کا ساتھی ہے. ہمارے معاشرے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ اہل قرآن سے مراد حافظ قرآن ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. بہت سارے صاحب قرآن وہ حافظ قرآن نہیں ہے، اور بہت سارے حافظ قرآن وہ صاحب قرآن نہیں ہے. صاحب قرآن کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی قرآن کے اوپر ایمان لاتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کے حقوقوں کو ادا کرتا ہے، قرآن کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے، قرآن کے ساتھ باتیں کرتا ہے، قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کے اونچ نیچ شیئر کرتا ہے. کیونکہ دن کے اندر روٹین کے مطابق انسان بہت سارے لوگوں سے دعا سلام کرتا ہے، دن میں 5 مرتبہ بھی اس سے سلام لیتا ہے، لیکن اس کا ساتھی نہیں ہوتا، اس کا صاحب نہیں ہوتا. آدمی کا ساتھی اور صاحب وہی ہوتا ہے جو تنہائی کا ساتھی ہوتا ہے، جو اس کا غمخوار ہوتا ہے، جو اس کے لیے مرشد اور ایک رہبر کے طور پہ کام کرتا ہے. تو اسی طرح قرآن کا ساتھی وہی ہے جو قرآن کو اپنی تنہائی کا ساتھی بناتا ہے، اور اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کے خوف کو دل میں رکھتے ہوئے اور اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے قرآن کو پڑھتا ہے اور پھر قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی قرآن انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اور ساتھی بھی وہی ہوتا ہے جو انسان کو منزل مقصود تک پہنچائے. منزل مقصود کیا ہے؟ منزل مقصود سے مراد اعلی علیین ہے، جنت کے اندر سب سے اونچا اعلیٰ ہے. اسی لیے تو جب صاحب قرآن، حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ تیرا مقام وہاں پہ ہے کہ تو یہ سیڑھیاں چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، اور ہاں قرآن ایسے پڑھنا جیسے تو دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، آرام آرام سے پڑھتا تھا، تاکہ تیرا منزل، تیرا مرتبہ، تیری منزل اور تیرا مقام اونچے سے اونچا ہو جائے. کہا جائے گا کہ تو اسی انداز میں قرآن پڑھتا جا جس انداز میں دنیا میں پڑھتا تھا، جہاں پہ تیرا قرآن ختم ہوگا وہیں پہ تیرا مقام ہوگا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اقرأ القرآن، اے میرے صحابہ قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت والے دن آئے گا اور یہ شفیعا لاصحابہ، اپنے اصحاب کا یہ سفارشی بنے گا، صاحب قرآن کا سفارش بنے گا. اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اصحاب قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے.